بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسے ٹاپک پر بات ہوگی جو ہر انسان کے دل کے قریب ہوتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ ناظرین، دعا جس میں ہم اپنا درد، اپنی امید، اپنی روح، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے یا نہیں۔ آج آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو دعا قبول ہونے والی ہے اس کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا، جو جان کر آپ جان جائیں گے کہ دعا کی قبولیت آپ کے بہت قریب ہو چکی ہے۔ آپ کی زندگی میں جب بھی یہ اشارے نظر آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے لیے چن لیا ہے۔ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ لاسٹ میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جو ہر دعا کو قربت دیتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے، آپ کو دل کا عجیب سکون محسوس ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصیبت قائم رہتی ہے، حالات نہیں بدلتے، مگر دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے لیکن بے چینی نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دل یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے سکون کو دل کا سکون کہا جاتا ہے۔ سکون قلب یہ کوئی عام سکون نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ایک بہت بڑا روحانی سکون ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب رات کے اندھیرے میں تم اکیلے ہوتے ہو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سکون کا مطلب ہوتا ہے دعا عرش پر پہنچ چکی ہے۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی عبادت جو ہوتی ہے وہ دل کو کھینچنے لگتی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اور دل اپنے آپ سجدے کی طرف جاتا ہے۔ قرآن سن کر روح میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ جب عبادت کا مزہ بڑھ جائے تو سمجھ جائیے اللہ نے آپ کے دل کا تالا کھول دیا ہے، اور جب دل کا تالا کھل جائے تو دعا بھی قبولیت کے دروازے سے گزرتی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ کبھی آپ غلطی کے قریب تھے۔ آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا تھا اور وہ فیصلہ غلط ہونے والا تھا، جس کا اندازہ آپ کو اس وقت نہیں تھا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں وہ فیصلہ کرتا تو وہ غلط ہونا تھا، یا پھر کوئی نقصان ہونے والا ہوتا تھا، اور اچانک اللہ نے آپ کو اس فیصلے سے، اس نقصان سے روک لیا ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن یہ روکنے کی توفیق بھی تمہاری دعاؤں کا اثر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ماں کی یہ دعا ہو، یا پھر آپ نے جو پچھلی رات گزری ہے اس میں کوئی اللہ سے سچی دعا کی ہو۔ اللہ جب بندے کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سے گمراہی اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اگلی نشانی جو کہ چوتھے نمبر پر ہے، وہ ہے دعا پر یقین کا بڑھ جانا۔ یہ وہ نشانی ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے کہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کو ایسے لگے کہ آپ دل ہی دل میں سوچیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی جو میں نے دعا اللہ سے مانگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اس حسین احساس کو سکینہ کہا گیا ہے، اور یہ جو احساس ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے جو دل پر گرتا ہے اور بندہ یقین سے بھر جاتا ہے۔ جب دل یقین سے اس طرح روشن ہو جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی بہت ہی قریبی علامت ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی راستوں کا آسان ہونا ہے۔ آپ نے کبھی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا خود کو دیکھا ہو اپنی پہلی زندگی میں، یا پھر اب اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہیں اور پھر بھی آپ کو ایک مسئلے خود ہی سلجھتے ہوئے نظر آئیں اور رشتے بھی بہتر ہوتے جائیں، رکاوٹیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں،
تو ایسا لگے کہ جیسے کوئی راستہ بنا رہا ہو۔ یہ کوئی انسانی قوت نہیں ہے، یہ رب کی رحمت کا راز ہوتا ہے۔ اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو زندگی کی الجھنیں سیدھی ہونے لگتی ہیں۔ نیک لوگوں کا قریب آ جانا یہ اپنی چھٹی نشانی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں اچانک آ جائیں گے جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچیں گے۔ کبھی کوئی درس قرآن سنوا دیتا ہے تو کوئی مصیبت میں سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک جملہ یا پھر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے گا جو ہمیں اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہ لوگ رحمت ہوتے ہیں، اور جب اللہ ایک بندے کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی محفل کو بہتر کرتا ہے۔ اگر اچھے لوگ زندگی میں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ساتویں بڑی نشانی گناہوں سے نفرت کا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ میں ڈوب سا جاتا ہے اور پھر اچانک دل کو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے پسند تھی اب وہ آپ کو بوجھ لگیں گی۔ یہ کوئی آپ کا عمل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہایت ہی اعلیٰ قسم کا ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ جب دعا قریب ہوتی ہے تو اللہ بندے کو پاک کرنے لگتا ہے۔ آٹھویں بڑی نشانی رحمت کا برسنا ہے۔ کبھی کچھ اچھا ہو جائے، ایسا ہو جائے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اچانک کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کوئی خوشی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی جاب لگ جاتی ہے، آپ کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو رشتے کی بہتری نظر آتی ہے۔ انہیں رحمانی سائنس کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا انداز ہوتا ہے کہنے کا، دیکھو میں تمہاری سن رہا ہوں۔ رحمت کبھی ایک ساتھ نہیں آتی، وہ بوندوں کی طرح گرتی ہے۔ اگر بوندیں آ رہی ہوں تو سمجھ لو برسات بہت قریب ہے۔ نویں بڑی نشانی قرآن کی طرف رغبت ہے۔ انسان تبھی قرآن کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے جب اللہ اسے بلاتا ہے۔ اگر اچانک دل چاہے کہ قرآن سنے، میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تفسیر مجھے سمجھ آ جائے، نماز دل سے ہوتی جائے، تو سمجھ لو آپ کا رب آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ جس دل میں قرآن کا پیاس جاگ جائے، اس کی دعا عرش سے دور نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ اگلی 10ویں بڑی نشانی آنسوؤں کا بہنا ہے۔ یہ نشانی سب سے گہری اور سب سے زیادہ خوبصورت نشانی ہے۔ جب دعا کرتے ہوئے سجدے میں یا تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہہ جائے اور دل ہلکا ہو جائے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ آنسو روح کی زبان ہوتے ہیں اور اللہ روح سے نکلی ہر پکار کو سنتا ہے۔ آپ کتنی بھی دعا کر لیں، کسی دعا کا جواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک گولڈن سیکرٹ بتاؤں گی۔ 3 طرح کے جواب میں پہلے نمبر پہ یس فوراً مل جاتی ہے۔ ایسی دعا ہوتی ہے جو آپ کو یس کرتے ہیں اور آپ کو فوراً مل جائے گی۔ دوسری دعا ناٹ یٹ، جب آپ دعا کریں ہو سکتا ہے اس کا وقت صحیح نہیں ہے، صحیح وقت آنے پہ آپ کو وہ ضرور ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ I have something better for you، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہتر ملنا والا ہو جو آپ اللہ سے مانگتے ہو۔ کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن اللہ اسے دیر سے دیتا ہے تاکہ بندہ اور مضبوط ہو جائے۔ کبھی اللہ کسی چیز سے بہتر چیز عطا کرتا ہے لیکن اصل میں اللہ کے راستے ہماری سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ دیتا ہے بہترین دیتا ہے، جب وہ روکتا ہے کسی بری چیز سے بچاتا ہے، اور جب وہ انتظار کرواتا ہے تو انسان کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے۔ آپ کی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، آپ کا کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، آپ کو کوئی سجدہ بیکار نہیں جاتا۔ اللہ بس وقت کا انتظار کراتا ہے جب بندے کو وہ چیز سب سے زیادہ مبارک بن کر ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ تک پہنچے تو 3 چیزیں کبھی مت چھوڑیے گا: صبر، شکر، استغفار۔ اور یقین رکھیے جب بندہ ٹوٹ کر گرتا ہے اللہ اسے اٹھا کر اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے یا اس کے لفظ آپ کے دل کو لگیں تو میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔